آپ روزانہ برش کرتے ہیں لیکن پھر بھی دانت پیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ منہ سے بدبو کیوں آتی ہے؟ اور سب سے خطرناک سوال، کیا آپ کے دانتوں پر جو میل جمی ہے وہ صرف پلاک ہے؟ نہیں، یہ دراصل بیکٹیریا کے بنائے ہوئے مضبوط قلعے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے دانتوں کو اندر سے تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن آج آپ کو ایک ایسا سادہ حل بتائیں گے جو آپ گھر بیٹھے استعمال کر کے ان قلعوں کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دانتوں پر جمنے والے ٹارٹر یا میل کے بارے میں۔ یہ بنتا کیسے ہے؟ یہ آپ کے دانتوں کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ، آپ اسے گھر پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ بھی آسان طریقے سے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ ٹارٹر اصل میں ہے کیا۔ یہ صرف میل نہیں بلکہ بیکٹیریا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جسے بائیو فلم کہتے ہیں۔ تصور کریں، چھوٹے چھوٹے جراثیم آپ کے دانتوں پر آ کر اپنا ایک گھر بنا لیتے ہیں، ایک پروٹیکٹیو لیئر جس کے اندر وہ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ بائیو فلم اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم بھی اسے آسانی سے ڈسٹروائے نہیں کر پاتا، اور عام برشنگ بھی اسے مکمل ختم نہیں کر پاتی۔ یہ بیکٹیریا شوگر کو یوز کرتے ہیں اور سلائیوا کے ساتھ مل کر ایسڈ بناتے ہیں، اور یہی ایسڈ آپ کے دانتوں کی آؤٹر لیئر یعنی انیمل کو آہستہ آہستہ ڈیزالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اندر ہی اندر نقصان شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بائیو فلم بڑھتا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آتی ہے بیڈ بریتھ، یعنی آپ کے منہ سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مسوڑوں میں سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر برشنگ کے دوران خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے جہاں مسوڑے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اور جب گمز ویک ہو جائیں تو دانت بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو برش کیا تھا، ہم نے تو اپنے دانتوں کو صاف بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی مسئلہ کیوں ہوا؟ کیونکہ صرف برش کافی نہیں، صحیح طریقہ اور صحیح روٹین کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، وہ حل جو آپ گھر پر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سمپل لیکن افیکٹو ماؤتھ واش ہے جسے آپ آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو 1/4 چمچ بیکنگ سوڈا لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو 1/4 چمچ ہائیڈروجن پروکسائڈ یعنی 3% آپ کو یہ لینا ہے، اور پھر آپ کو تیسرے نمبر پر آدھا کپ پانی لینا ہے۔ ان تینوں کو اچھی طرح سے مکس کریں، اور اس کو پھر استعمال کیسے کرنا ہے؟ پہلے اپنے دانت نارمل ٹوتھ پیسٹ سے اچھی طرح سے برش کریں، پھر اس مکسچر کو لے کر دانتوں پر جینٹلی برش کریں، اور آخر میں اسے 30 سیکنڈ تک ماؤتھ واش کی طرح گھمائیں اور پھر کلی کر دیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، اس ماؤتھ واش کو آپ نے نگلنا نہیں ہے۔ اب یہ کام کیوں کرتا ہے؟ بیکنگ سوڈا آپ کے منہ کا پی ایچ بیلنس کرتا ہے، یعنی ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے، اور ہائیڈروجن پروکسائڈ بیکٹیریا کو مارنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی یہ سولوشن 2 کام کرتا ہے، بیکٹیریا کو کم کرتا ہے اور ان کے بنائے ہوئے بائیو فلم کو ویک کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کوئی میجک نہیں ہے، اس کے لیے کنسسٹنسی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ آپ عمل ریگولرلی کرتے ہیں تو پھر آپ کو فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے دانتوں کو لانگ ٹرم ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں اپنی لائف میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ وائٹامن K2 کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ کیلشیم کو سافٹ ٹیشوز میں جمع ہونے سے روکتا ہے اور اسے دانتوں اور ہڈیوں میں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ زائلیٹول والی چوئنگم بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بیکٹیریا کو گرو ہونے سے روکتی ہے۔ یہ ذرا مہنگی بھی ہوتی ہے اور مشکل سے بھی ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اینٹی بیکٹیریل ہربز یعنی قدرتی چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ لونگ آپ یوز کر سکتے ہیں، روز میری کا استعمال کر سکتے ہیں، اوریگانو کا استعمال کر سکتے ہیں، دار چینی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کے منہ میں ہارمفل بیکٹیریا کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، دانتوں کی صفائی صرف ایک عادت نہیں، یہ آپ کی ہیلتھ انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ نے آج سے کیئر شروع کر دی تو آپ نہ صرف اپنے
دانت بچائیں گے بلکہ مستقبل کے مہنگے ٹریٹمنٹ سے بھی آپ بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسمائل ہمیشہ ہیلدی اور کانفیڈنٹ رہے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں ہیلدی اسمائل، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ اپنی ہیلتھ کے لیے کتنے سیریس ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔